محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حج کے بیان کی ہماری یہ 22ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج تمتع کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ یعنی جس نے عمرے سے حج کی طرف تمتع کیا اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 واپسی کے بعد، یہ 10 پورے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ عز و جل سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ عز و جل کا عذاب سخت ہے۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے، پھر حج کا احرام باندھا۔ تمتع کے لیے یہ شرط نہیں، یعنی حج تمتع کے لیے، کہ میقات سے احرام باندھے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اگر میقات کے بعد احرام باندھا جب بھی تمتع ہے، اگرچہ بلا احرام میقات سے گزرنا گناہ اور دم لازم، یا پھر میقات کو واپس جائے۔ یوں ہی تمتع کے لیے یہ شرط نہیں کہ عمرے کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے، بلکہ شوال سے پیشتر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ عمرے کے تمام افعال یا اکثر طواف حج کے مہینے میں ہو۔ مثلا 3 پھیرے طواف کے رمضان میں کیے، پھر شوال میں باقی 4 پھیرے کر لیے، پھر اسی سال حج کر لیا، تو یہ بھی تمتع ہے۔ اور اگر رمضان میں 4 پھیرے کر لیے تھے اور شوال میں باقی 3، تو یہ تمتع نہیں۔ اور یہ بھی شرط نہیں کہ جس سال احرام باندھا اسی سال تمتع کر لے۔ مثلا اس رمضان میں احرام باندھا اور احرام پر قائم رہا، دوسرے سال عمرہ پھر حج کیا، تو تمتع ہو گیا۔ اب یہاں سے حج تمتع کے شرائط سماعت کیجیے۔ تو دیکھیے، حج تمتع کی 10 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حج کے مہینے میں پورا طواف کرنا یا اکثر حصہ یعنی 4 پھیرے کرنا۔ نمبر 2، عمرے کا احرام حج کے احرام سے مقدم ہونا یعنی پہلے ہونا۔ نمبر 3، حج کے احرام سے پہلے عمرے کا پورا طواف یا اکثر حصہ کر لیا ہو۔ نمبر 4، عمرہ فاسد نہ کیا ہو۔ نمبر 5، حج فاسد نہ کیا ہو۔ نمبر 6، المام صحیح نہ کیا ہو۔ المام صحیح کے یہ معنی ہے کہ عمرے کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے، اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے، پیدائش کا مقام اگرچہ دوسری جگہ ہو۔ لہٰذا اگر عمرہ کرنے کے بعد وطن گیا پھر واپس آ کر حج کیا تو تمتع نہ ہوا، اور اگر عمرہ کرنے سے پیشتر گیا یعنی پہلے گیا، یا عمرہ کر کے بغیر حلق کیے یعنی احرام ہی میں وطن گیا پھر واپس آ کر اسی سال حج کیا، تو تمتع ہے۔ یوں ہی اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر حج کا احرام باندھ کر وطن گیا تو یہ بھی المام صحیح نہیں، لہٰذا اگر واپس آ کر حج کرے گا تو تمتع ہوگا۔ نمبر 7، حج و عمرہ دونوں ایک ہی سال میں ہوں۔ نمبر 8، مکہ معظمہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، لہٰذا اگر عمرہ کے بعد پکا ارادہ کر لیا کہ یہیں رہے گا تو تمتع نہیں، اور 2-1 مہینے کا ہو تو تمتع ہے۔ نمبر 9، مکہ معظمہ میں حج کا مہینہ آ جائے تو بے احرام کے نہ ہو، نہ ایسا ہو کہ احرام ہے مگر 4 پھیرے طواف کے اس مہینے سے پہلے کر چکا ہے۔ ہاں، اگر میقات سے باہر واپس جائے پھر عمرے کا احرام باندھ کر آئے تو تمتع ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، میقات سے باہر کا رہنے والا ہو، مکہ کا رہنے والا تمتع نہیں کر سکتا۔ اور تمتع کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا، دوسری یہ کہ نہ لائے۔ جو جانور نہ لایا وہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے، مکہ معظمہ میں آ کر طواف و سعی کرے اور سر مڑائے، اب عمرے سے فارغ ہو گیا، اور طواف شروع کرتے ہی یعنی سنگ اسود کو بوسہ دیتے وقت لبیک ختم کر دے، اب مکہ میں بغیر احرام رہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو مسجد الحرام شریف سے حج کا احرام باندھے اور حج کے تمام افعال بجا لائے، مگر اس کے لیے طواف قدوم نہیں،
اور طواف زیارت میں یا حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی طواف نفل میں رمل کرے اور اس کے بعد سعی کرے، اور اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کر لیا ہے، اگرچہ اس کے لیے یہ طواف مسنون نہ تھا، اور اس کے بعد سعی کر لی ہے، تو اب طواف زیارت میں رمل نہیں، خواہ طواف قدوم میں رمل کیا ہو یا نہیں، اور طواف زیارت کے بعد اب سعی بھی کر نہیں، عمرے سے فارغ ہو کر حلق بھی ضروری نہیں، اسے یہ بھی اختیار ہے کہ سر نہ مڈائے، بدستور محرم رہے، یوں ہی مکہ معظمہ ہی میں رہنا اسے ضروری نہیں، چاہے وہاں رہے یا وطن کے سوا کہیں اور، مگر جہاں رہے وہاں والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں یہ بھی وہیں سے احرام باندھے، اگر مکہ مکرمہ میں ہے تو یہاں والوں کی طرح احرام باندھے، اور اگر حرم سے باہر اور میقات کے اندر ہے تو حل میں احرام باندھے، اور میقات سے بھی باہر ہو گیا تو میقات سے باندھے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی اور غرض سے حرم یا میقات سے باہر جانا ہو، اور اگر احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر گیا تو اس پر دم واجب ہے، مگر جبکہ وقوف سے پہلے مکہ میں آ گیا تو ساقط ہو گیا، اور مکہ معظمہ میں رہا تو حرم میں احرام باندھے، اور بہتر یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ہو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجد حرم میں ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ حتیم شریف میں ہو، یوں ہی 8ویں کو احرام باندھنا بھی ضروری نہیں، نبی کو بھی ہو سکتا ہے، اور 8ویں سے پہلے بھی، بلکہ یہ افضل ہے، تمتع کرنے والے پر واجب ہے کہ 10ویں تاریخ کو شکرانے میں قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے، اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اسی طرح روزے رکھے جو قران والے کے لیے ہیں، اور اگر اپنے ساتھ جانور لے جائے تو احرام باندھ کر لے چلے، اور کھینچ کر لے جانے سے ہانکنا افضل ہے، ہاں اگر پیچھے سے ہانکنے سے نہیں چلتا تو آگے سے کھینچے، اور اس کے گلے میں ہار ڈال دے کہ لوگ سمجھیں یہ حرم میں قربانی کو جاتا ہے، اور ہار ڈالنا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جانور کے کوہان میں داہنی یا بائیں جانب خفیف سا شگاف کر دے کہ گوشت تک نہ پہنچے، اب مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرہ کرے، اور عمرے سے فارغ ہو کر بھی محرم رہے جب تک قربانی نہ کر لے، اسے سر مڈانا جائز نہیں جب تک قربانی نہ کر لے، ورنہ دم لازم آئے گا، پھر وہ تمام افعال کرے جو اس کے لیے بتائے گئے کہ جانور نہ لایا تھا، اور 10ویں تاریخ کو رمی کر کے سر مڈائے، اب دونوں احرام سے ایک ساتھ فارغ ہو گیا، جو جانور لایا اور جو نہ لایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جانور نہ لایا اور عمرے کے بعد احرام کھول ڈالا، اب حج کا احرام باندھا اور کوئی جنایت واقع ہوئی تو جرمانہ مثل مفرد کے ہے، یعنی حج افراد کرنے والے کی طرح ہے، اور وہ احرام باقی تھا تو جرمانہ قارن کی مثل ہے، یعنی حج قران کرنے والے کی طرح، اور جانور لایا ہے تو بہرحال قارن کے مثل ہے، میقات کے اندر والوں کے لیے قران اور تمتع نہیں، اگر کریں تو دم دیں، جو جانور لایا ہے اسے روزہ رکھنا کافی نہ ہوگا اگرچہ نادار ہو، جانور نہیں لے گیا اور عمرہ کر کے گھر چلا آیا تو یہ المام صحیح ہے، اس کا تمتع جاتا رہا، اب حج کرے گا تو مفرد ہے، اور جانور لے گیا ہے اور عمرہ کر کے گھر واپس آیا تو پھر محرم رہا، اور حج کو گیا تو یہ المام صحیح نہیں، لہذا اس کا تمتع باقی ہے، یوں ہی اگر گھر نہ آیا، عمرہ کر کے کہیں اور چلا گیا تو تمتع نہ گیا، تمتع کرنے والے نے حج یا عمرہ فاسد کر دیا تو اس کی قضا دے، اور جرمانے میں دم، اور تمتع کی قربانی اس کے ذمہ نہیں کہ تمتع رہا ہی نہیں، حج تمتع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ حج و عمرہ دونوں ایک ہی کی طرف سے ہوں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپنی طرف سے ہو اور دوسرا کسی اور کی جانب سے، یا ایک شخص نے اسے حج کا حکم دیا اور دوسرے نے عمرے کا، اور دونوں نے تمتع کی اجازت دے دی تو کر سکتا ہے، مگر قربانی خود اس کے ذمہ ہے، اور اگر نادار ہے تو روزی رکھے، حج کے مہینے میں عمرہ کیا مگر اسے فاسد کر دیا، پھر گھر واپس گیا، پھر آ کر عمرے کی قضا کی اور اسی سال حج کیا تو یہ تمتع ہو گیا، اور اگر مکہ ہی میں رہ گیا یا مکے سے چلا گیا مگر میقات کے اندر رہا، یا میقات سے بھی باہر ہو گیا مگر گھر نہ گیا اور آ کر عمرے کی قضا کی اور اسی سال حج بھی کیا تو ان سب صورتوں میں تمتع نہ ہوا۔ امید ہے کہ ساری باتیں، سارے مسائل آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں جرم اور ان کے کفارے کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔